علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے کیا وطر کے بعد نماز وطر کے بعد 2 رکعتیں جو بیٹھ کر پڑھی جاتی ہیں کیا وہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اکثر لوگوں کا یہ عمل ہے۔ بہت اچھا سوال کیا ہے بھائی نے، بات ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی حدیث موجود ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ورضا فرماتی ہیں، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں ہے، صفحہ حدیث نمبر 740 پر امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ورضا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یصلی من اللیل حتی یکون آخر صلاتہ الوتر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری نماز کا جو حصہ ہوتا تھا وہ وطر ہوتا تھا۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 740۔ ایک تو آپ کی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہوتا تھا، اور دوسری جو حدیث ہے وہ صحیح البخاری میں ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث نمبر ہے 998۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا۔ آپ نے یہاں پر حکم فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنی آخری نماز، رات کی جو آخری نماز ہے اس کو وطر بنایا کرو، یعنی آخر میں وطر پڑھا کرو۔ اور ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم شریف میں، امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ورضا، یہ بھی حدیث صحیح مسلم شریف میں 738 حدیث نمبر۔ یہاں پر یہ بات ہے، یہ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی امی جی بتاتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطر پڑھتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تہجد پڑھتے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطر پڑھتے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، اور بیٹھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتیں پڑھتے، بیٹھ کر پڑھتے، جب آپ رکوع کرتے تو کھڑے ہو جاتے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ یا کبھی کبھار اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے وطر کے بعد 2 رکعتیں تو وہ پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل بہتر عمل یہ ہے کہ وہ اپنی آخری نماز کو وطر بنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وطر جو ہے، وطر کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اگر کوئی بندہ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کو آدھا ثواب ملے گا، اور اگر وہ کھڑا ہو کے پڑھے گا تو اس کو پورا ثواب ملے گا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ بغیر کسی وجہ کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کو آدھی نماز کا ثواب ملے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لیا، میں نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود ہی فرمایا ہے کیا کہ اگر کوئی بندہ بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ آدھی نماز کا۔ اور آپ بذات خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، سنن نسائی میں حدیث آتی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی وہ عام آدمی ہے، میں عام آدمی نہیں ہوں، میں بیٹھ کر بھی پڑھوں تو مجھے پورا ثواب ملے گا، کوئی اور بندہ بغیر وجہ کے بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کو آدھا ثواب ملے گا۔
لہٰذا اگر کبھی کبھار کسی نے وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہو، وہ کھڑا ہو کے پڑھے گا تو اس کو پورا ثواب ملے گا، بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ہے۔